سب کے لیے دیکھتی ہے کہ نہیں؟ آنکھ سب کے لیے دیکھتی ہے، ہاتھ کے لیے بھی وہی دیکھے گی، پیر کے لیے بھی وہی دیکھے گی، سر کے لیے بھی وہی دیکھے گی، سب کے لیے وہی دیکھے گی۔ اور کبھی بیچاری کو مصیبت پڑے گی اپنے لیے دیکھنے کی تو اپنے لیے بھی دیکھ لے گی۔ یہ پیر سر میں درد ہوگا تو پیر ہی جل کے جائیں گے، ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو پیر ہی جل کے جائیں گے، سب کے لیے پاؤں ہی جلیں گے۔ اور جب بیچارے کو خود تکلیف ہوتی ہے تو اپنے لیے بھی جل کے جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اصل کے طور پر دوسروں کے لیے ہے، کبھی کبھی اپنے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان اور ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے، اس کا مال بھی دوسروں کے لیے، اس کی جان بھی دوسروں کے لیے، اپنی جان سے اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کوئی حرکت ایسی نہ کرنا جس سے کسی کی عزت کو، کسی کی جان کو، کسی مال کو نقصان پہنچے، اور ہر وہ کام کرنا جس سے کسی کو، کسی کی عزت کو، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو کی حفاظت ہو سکے، اس کو فائدہ پہنچے۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایمان سے وہ معاشرہ بنتا ہے، ایمان اور ہمارے صالحہ سے، جو مدینے کا معاشرہ تھا، مدینے کی زندگی تھی۔ مدینہ طیبہ کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جنت کی زندگی اسے کہا جاتا ہے، وہ واقعی جنت کی زندگی تھی۔ ویسے بھی مدینہ جنت ہی جنت ہے، اور مدینے کی زندگی جنت کی زندگی تھی۔ کسی کی عزت، کسی کو کسی سے عزت کا خطرہ نہیں ہے، کسی سے جان کا خطرہ نہیں ہے، کسی سے مال کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ طیبہ کی 10,000 آبادی فرض کی جائے، 10,000، اگر 10,000 آبادی فرض کی جائے تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی۔ ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت، ہر آدمی دوسروں کی زندگی بنانے کی فکر میں ہے، اس کی زندگی بن جائے، میں بھوکا رہ سکتا ہوں، اس کو کھانا مل جائے، میں ننگا رہ سکتا، میں ایک کپڑے میں رہ سکتا ہوں، دوسرے کو کپڑے مل جائے، میں درخت کے نیچے رہ سکتا ہوں، دوسرے کو مکان مل جائے۔ دوسرے کی زندگی بنانے کی فکر یہ ہے انسانیت، اور یہ ہے ایمان۔ ایمان جب آتا ہے تو دوسروں کی زندگیاں بگاڑنے کی فکر نہیں ہوتی، یہ تو کفر ہے، جاہلیت ہے۔ کسی قوم کے خلاف، کسی صوبے کے خلاف، کسی زبان کے خلاف، اسے کس نے اسلام کہا؟ اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ کون پاگل کہتا ہے کہ اس کا نام اسلام ہے اور یہ اسلام کی ہمدردی ہے، یہ اسلام کے نام سے یہ فساد ہے، یہ جاہلیت ہے کھلی کھلی، اور کھلا کھلا کفر ہے۔ اس بنا پر آج کر رہے ہیں کیا ایمان سیکھیں گے تو نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ دوسرے راستوں میں نہیں ہے نجات، ہمارے کام نہیں بنیں گے، انتظاموں سے نہیں بنے گا کام۔ آپ کتنا انتظام کر لیں گے؟ اس وقت دنیا میں ایک مسلمہ بات ہے، جو جس چیز پہ محنت کر رہا ہے، جو کوئی چیز ہو اس کو مان لینا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو دنیا اس وقت ساری تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ انتظامات ہیں، پولیس کے بھی، فوج کے بھی، اور اس کی تعداد کے اعتبار سے بھی، اور ان کی تنخواہوں کے اعتبار سے بھی، اور ان کی تربیت کے اعتبار سے بھی، ساری چیزوں کے اعتبار سے اپنی جو انسانی حد تک انتہا کو پہنچایا جا سکتا ہے انتظام کے اندر، انتظام کے طور پر، وہ انتظام کے طور پر پہنچایا ہوا ہے۔ لیکن جرائم کم ہوئے؟ پولیس بڑھا دیں گے، پولیس بڑھا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس کتنی بڑھا لو گے؟ اتنی بڑھا لو گے جتنی ان کے پاس ہے۔ اس پولیس کی تربیت کر لو گے تو اتنی کر لو گے جتنی انہوں نے کر لی ہے۔ ابھی 50 سال اور لگیں گے۔ اور یہ بتاؤ کہ جنہوں نے تربیت کر کے اتنی پولیس لگا لی ہے وہاں جرائم کم ہوئے ہیں؟ جرائم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا قتل وہاں ہے اتنا قتل کہیں نہیں ہے، جتنا زنا وہاں ہے اتنا زنا کہیں نہیں ہے، زنا بالجبر جتنا وہاں ہے اتنا کہیں نہیں ہے، جتنے ڈاکے وہاں ہیں وہ اتنے ڈاکے کہیں نہیں ہے۔
ایک واضح طور پر دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام انسانیت کے لیے عافیت لا سکتا ہے، اور وہ ایمان کا راستہ ہے۔ اس بنا پر اور دوستو، یہ راستہ امن اور عافیت کا، عزت کا، محبوبیت کا، مرجعیت کا، سکون کا، الفت اور محبت کا، یہ راستہ صرف یہی امت مسلمہ چالو کر سکتی ہے۔ یہی آ جائے، ایمان سیکھ لے، اعمال پہ آ جائے، اور دنیا کو خود ایمان اور اعمال کو سیکھ لے، اور انسانیت کو ایمان اور اعمال پہ لے آئے، ان کو سکھا دے۔ انسانیت کے سب سے بڑے محسن یہی ہوں گے، اور صرف یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ چالو نہیں ہو سکے گا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اور وہی راستہ قیامت تک انسانیت کی راحت اور سکون کا اور عزت اور عافیت کا وہی ایک راستہ ہے۔ اس بنا پر عرض کیا، لمبی ہو گئی بات میری، کہ سب سے زیادہ اعمال میں احکام الہی بڑے طاقتور ہے۔ جو بنیاد میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، احکام الہی پر ایمان لاؤ کہ احکام الہی ہے، یہ اصل طاقت ہے۔ اور تمام احکامات میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایمان۔ اس بنا پر ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور ایمان کی طاقت کو دونوں جانب ظہور کی تفصیل ذرا عرض کر دی، لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی اپنی جگہ پر۔ ایک تو اپنی اندر کے اعتبار سے کہ آدمی طاقتور ہوتا ہے، اور اصلی طاقت یہ ہے کہ آدمی ہر نیکی کی طرف آگے بڑھ سکے، ہر بدی سے پیچھے ہٹ جائے۔ جس دن نازل ہو اللہ کا حکم کہ شراب حرام، اسی دن پوری امت مسلمہ اسی وقت شراب کو چھوڑ دے۔ ریکارڈ ہے دنیا میں، ایمان ہی کرا سکتا ہے، اور کوئی نہیں انتظام کرا سکا۔ دنیا نے بہت کوششیں کر لی، بڑی تدبیریں کر لی، اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا کیا ہے۔ کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے لیکن نہیں ہوا کچھ بھی۔ ایمان کے راستے سے اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اب بھی عرض کر دوں کہ بالکل بے تکلف اور بلا مبالغہ، کسی شاعری کے بغیر، یہ تھوڑا سا جو کام ہو رہا ہے ایمان کی دعوت، اللہ کا احسان ہے، ایمان کی بنیاد پر ایمان ہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور تھوڑی سی ایمان کو سیکھنے کے لیے تھوڑی بہت ہلکی قسم کی ابتدائی درجے کی قربانی ہوئی ہے ابھی، لیکن بالکل بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں نے شراب چھوڑی ہے، ہزاروں آدمیوں نے بدکاریاں چھوڑی ہیں، لاکھوں آدمی عبادات پہ آئے ہیں، اور ایسی قربانیوں پہ آئے ہیں کہ قابل رشک قسم کی قربانیاں کی ہیں۔ تھوڑی سی بات چلی ہے، اللہ کے احسان نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اگر بھرپور قربانیاں ہو جائیں جیسے ہونی چاہیے، جسے مجھے ابھی کہنا ہے، اسے میں اختصاری کہہ سکوں گا، ایمان سب سے بڑی طاقت، اس ایمان کو سیکھنا ہے۔ اور ایمان سے بھی جو سب سے زیادہ مدد آتی ہے اللہ جل جلالہ کی، وہ آتی ہے دعوت کے ساتھ۔ ایمان سے بھی زیادہ طاقتور ہے دعوت کا عمل، اس لیے کہ دعوت زمین ہے، ایمان بھی اس پہ اگتا ہے، ایمان بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، اعمال بھی اس کے ساتھ آتے ہیں۔ دعوت سبب ہے، یا یوں کہیے، وہی عنوان پہلے ہی ٹھیک ہے کہ دعوت زمین ہے۔ زمین ہوگی تو کچھ اگے گا نا، اسی میں تنے بھی ہوں گے، اسی میں شاخیں بھی ہوں گی، پتیاں بھی ہوں گی، پھل بھی آئیں گے۔ دعوت نہیں ہوتی تو نہ ایمان آتا ہے، نہ اعمال آتے ہیں، نہ اخلاق آتے ہیں، نہ اخلاص آتا ہے، کوئی چیز نہیں آتی۔ جب دعوت آتی ہے تو ایمان بھی آتا ہے، عبادت بھی آتی ہے، اخلاق بھی آتے ہیں، اخلاص بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ اس بنا پر دعوت 1,24,000 پیغمبروں کا مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد، زندگی کا کام نہیں، زندگی کا مقصد۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات ہے، مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات دعوت ہے، جو 1,24,000 پیغمبر اور ان کے سردار کا مقصد حیات ہو، وہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنی اللہ کی مددیں ہیں، کسی عمل کے ساتھ بھی اور کسی عمل الہی کے ساتھ بھی اتنی مددیں نہیں ہیں۔ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دعوت کو وجود میں آنا چاہیے، دعوت کا عمل میں شریک ہو۔
दाई से बड़ा ताकतवर दुनिया में नहीं होता है। और डरते रहना चाहिए, कभी दावत के मुकाबले पर नहीं आना चाहिए किसी को भी। जो आएगा मारा जाएगा, बच नहीं सकेगा। दावत इतनी ताकतवर है कि दावत देने वालों के पास कुछ नहीं है, न माल है, न असलहा है, न तादाद है, न ताकत है, कोई चीज नहीं है। लेकिन फिरौन की सल्तनत, फिरौन और आले फिरौन सारे डूबे हैं या नहीं डूबे हैं? दावत के मुकाबले पर आके डूबे हैं। और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम दाई हैं और उनके चंद साथी दाई हैं। 100 के अंदर अंदर है कुल, कोई ताकत नहीं है। सारी अक्सरियत कौम नूह के साथ है, नूह अलैहिस्सलाम के साथ 100 आदमी के अंदर अंदर है। चूंकि तादाद बिल्कुल थोड़ी है और कोई जवाब आने की खतरा नहीं था, इस बिना पर जितनी मार नूह अलैहिस्सलाम ने खाई है किसी नबी ने नहीं खाई। इतना मारा है, बेतकल्लुफ मारते थे कि जवाब आने की कोई खौफ नहीं था। और हम लोग इसलिए मारते थे कि ये कमजोर है, मारते हैं, जो भी जिसका जी चाहे आके मारे, जिसका जी चाहता था आके मारना शुरू कर देता था। और नादान ये नहीं समझते थे कि ये दावत देने वाला जब दावत देता रहता है तो ये अंदर से कितना ताकतवर होता चला जाता है। इसका लोगों को अंदाजा नहीं था और नहीं होता लोगों को अंदाजा। लेकिन दाई दावत देते देते ऐसा ताकतवर हो जाता है कि यही दाई नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी जाहिरी दावत के नतीजे में कोई लंबी चौड़ी अक्सरियत नहीं आई, कोई लाखों नहीं हो गए, करोड़ों नहीं हो गए आदमी, और जो आए हैं वो भी कमजोर किस्म के लोग आए हैं। लेकिन दावत देने वाला दावत देते देते जब उसकी दावत की मिकदार भी सही हो और दावत की कैफियत भी सही हो, दावत का तरीका भी सही हो और दावत की मिकदार भी पूरी हो, तो फिर दावत देने वाला इतना ताकतवर होता है कि देख लिया दुनिया ने। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की जुबान से इतना निकला कि रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। सारी कौमें नूह तबाह हुई, गर्क हुई या नहीं? इतनी ताकतवर है कि इसकी जुबान से निकलते ही तूफान उठ गए। इतना ताकतवर होता है दाई। और यही सूरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दाई के साथ बराह रास्त अल्लाह की जात, वो जो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से कहा और हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि फज़हबा इन्ननी माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये अल्लाह का मामला सबके साथ है। जिनकी दावत सही हो, महज रज़ाए इलाही के लिए हो, मिकदार दावत भी सही हो। अंबिया के मामले में इसके सोचने की जरूरत नहीं होती, उनकी तो हर चीज मिकदार के मुताबिक होती है, वो मासूम है। लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारी दावत कुछ बोलते रहने का नाम दावत नहीं है, तकरीर कर लेना लाउड स्पीकर के बैठ के इसका नाम भी दावत नहीं है। दावत कहते हैं, दावत का तरीका वो हो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तरीका भी वही हो और वो भी महज रज़ाए इलाही के लिए। अगर कुछ और चाहता है दावत देने वाला, लोगों से जुमले सुनना चाहता है, नारे सुनना चाहता है, अपने गिर्द लोगों को जमा करना चाहता है, अपना जत्था बनाना चाहता है, माल हासिल करना चाहता है, कुछ और हासिल करना चाहता है जो दुनिया भर में हासिल करने के दस्तूर हैं, तो ये दावत नहीं है, उसे दावत नहीं कहते हैं। दावत सिर्फ उसको कहते हैं जो महज रज़ाए इलाही के लिए हो और उसका जुबान से ऐलान हो और अंदर से खाली हो, वो कोई तलब न हो मखलूक से, उसके दिल में मखलूक से कोई तलब मौजूद न हो। जुबान से ऐलान करे कि ला असअलुकुम अजरा, तुमसे कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं
چاہیے مجھے تم سے، ان اجری الا علی اللہ، مجھے جو کچھ لینا صرف ایک اللہ کی ذات سے لینا ہے، وہ دعوت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعوت حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت دیتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا، خصوصیت حضور کی دعوت کی باقی انبیاء کی نسبت سے یہ ہے کہ باقی انبیاء اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے اس کے لیے، اپنے اس کے لیے آئے ہیں، اپنے اس طبقے کے لیے۔ کوئی نبی تاجروں کے لیے آیا، کوئی زراعت والوں کے لیے آیا، کوئی اس قوم کے لیے آیا، کچھ اس علاقے کے لیے آیا، کوئی فلسطین کے لیے آیا، کوئی شام کے لیے آیا، کچھ اس بستی کے لیے آیا۔ یہ ہوتا رہا ہے پہلے انبیاء کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے لیے آئے ہیں اور تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں اور تمام دوروں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ جہاں کہیں انسانیت بستی ہے تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ اس بنا پر جب نبی سب کے لیے ہے تو سب میں کام کرنا ہے نبی کو۔ تو حضور تو جا چکے، پھر کس کو کرنا ہے؟ حضور کا ہم ہیں، حضور کے کارکنات ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں وہ کرتے رہے، اور ان کا جو عملہ موجود تھا وہ سارا کرتا رہا 100%۔ جو عملہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ذمے ہے کہ قیامت تک جب بھی آتے رہیں کرتے رہیں، اور اسی طرح سے کرتے رہیں جیسے حضور نے کیا۔ کوئی جدید صورت نہیں اختیار کی جائے گی، جدید صورت نہیں اختیار کی جائے گی۔ نماز کی وہی صورت قبول ہوگی جو حضور کے وقت تھی، یا کوئی نئی صورت پیدا کرنی بھائی اس وقت؟ وہی صورت، روزے کی وہی صورت، حج کی وہی صورت، زکات کی وہی صورت، اخلاق کی وہی صورت، اور دعوت کی نئی صورت نہیں، وہی صورت جو اس وقت میں تھی، انہی قربانیوں کے ساتھ، انہی شفقتوں کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ، سب سے پیار کرتے ہوئے ہمدردی میں، سب کے ہمدرد بن کر، کسی کے دشمن بن کر رہے، کسی کے متعلق دل میں تکبر نہ ہو، کسی کے متعلق بھی تکبر نہیں ہے۔ یہ انتہا نہیں کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں سامنے آ کے پیشاب شروع کرتا ہے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر، صحابہ بیٹھے، حضور بیٹھے ہیں، سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، مسجد نبوی کا احترام جو صحابہ کے دل میں ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارے جیسا بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوئی اٹھنے لگا، حضور فرمایا بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، پیشاب رک جائے گا آدمی کا۔ کیا شفقت ہے نہیں انتہا؟ اس وقت اس حال میں، عین منکر کے حال میں یہ شفقت ہے، جب منکر کر رہا ہے اس وقت یہ شفقت ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے۔ جب وہ پیشاب کر چکا، پیشاب کر چکنے کے بعد یہاں سے بھیجا کہ محبت سے لے آؤ، بلا لایا، بلا کے اپنے پاس بٹھایا، اسے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ جب محبت سے سمجھایا جاتا ہے سب کچھ سمجھ میں آ جایا کرتا ہے، سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ شخص جہاں کھڑا ہوتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا آدمیوں میں، وہ لوگوں سے کہتا تھا مسلمان ہو جاؤ۔ لوگ کہتے کوئی وجہ تو بتا، شروع یہیں سے کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں مسلمان ہو جائے، کوئی وجہ تو بتا۔ انہوں نے کہا میں ان کے پاس گیا تھا، میں محمد رسول اللہ کے یہاں گیا تھا اور میں نے یہ حرکت کی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے درمیان میں روکا نہیں ہے۔ جب میں پیشاب کر چکا پھر مجھے بلایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، اور آگے واللہ ما زجرنی، اللہ کی قسم مجھے جھڑکا تک نہیں ہے، واللہ ما ضربنی، اللہ کی قسم مجھے مارا نہیں ہے، جھڑکا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا ہے۔ اتنے محبت اور اخلاق سے پیش آئے ہیں، ایسا انسان دنیا میں نہیں ملے گا، مسلمان ہو جاؤ۔ اسی پر لوگ اسلام لاتے تھے،
کے بعد زنا سے بڑا جرم تو نہیں ہے. جس عورت کو حد لگی ہے، مدینہ طیبہ میں حضور نہیں حد لگوائی ہے، لمبا قصہ ہے، لمبے قصے کا وقت نہیں. حد لگی اس لیے کہ زنا ثابت تھا، اقرار تھا اس کا. مر گئی، مرتے ہی فرمایا کہ تجہیز تکفین کرو، غسل دو اور کفن دو. جب غسل کفن ہو چکا تو جنازے کی غسل کفن ہو چکا، حضور جنازے کے لیے اٹھے. عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ ہے نا ایک طبی چیز ہے کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ آپ. حضور نے فرمایا ہاں اس کا جنازہ میں پڑھوں گا. اور ساتھ یہ کہا کہ عمر ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے پر تقسیم ہو جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں. اسے کہتے ہیں شفقت کی انتہا. سب بڑا اتنا بڑا جرم جس کی زنا، جس کی رجم حد ہے، رجم کیا جائے، جس کو پتھر مار مار کے مارا جائے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ شفقت، جرم کے بعد بھی یہ شفقت ہے، جرم کے حال میں بھی یہ شفقت ہے. اس کو کہتے ہیں دائی. دعوت دھوں دھاندلی کا نام نہیں ہے، غصے ہونے کا نام نہیں ہے، مارنے کوٹنے کا نام نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کا نام نہیں ہے، گالیاں دینے کا نام نہیں ہے. منتیں کرنے کا نام ہے، محبت سے منتیں کرنے کا نام ہے. دل کو محبت سے لوگوں کی منتیں کرو اور منواؤ انہیں جیسے منوانے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک ہمارے ہاں رئیس ہے، میں نے انہیں ایک دن کہا، میں نے کہا یار جماعت میں تبلیغ میں جایا کرو، کچھ وقت لگا لیا کرو. کہنے لگے مجھ سے میں تو بالکل ان پڑھ. ایک مستقل قضیہ ہے. وہ تقسیم سے پہلے وہ لازمی تعلیم، انگریز کے زمانے میں لازمی تعلیم ہوئی تھی آخری دور میں کہ تعلیم لازمی ہے بچوں کے لیے. تو بچوں کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تعلیم والے. ایک بچہ بھاگا ہوا جا رہا تھا گھر کو. وہ تعلیم والوں کو جو دیکھا تو بچے تعلیم والوں سے بھاگتے ہیں. وہ بھاگا گھر کی طرف، تو پیچھے سے اس نے تعلیم والے نے ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہاتھ تعلیم والے کے ہاتھ میں آ گیا، ایک ہاتھ ماں کے ہاتھ میں آ گیا. بچہ درمیان ہے. تعلیم والا کہے کہ مجھے اس کو تعلیم کے لیے، مجھے اس کو پڑھانے کے لیے لے جانا ہے. وہ کہیں کہ میرا بچہ بالکل ان پڑھ ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا. وہ کہے کہ میں تعلیم کے لیے لے جا رہا ہوں. نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھ سکتا. وہ یہی حال ہمارا ہو رہا. ہم کہتے ہیں پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں، دعوت دینے کی، دعوت سیکھنے کے لیے. اگر یہ میں تو جانتا نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تبلیغ میں جایا کرو. تو نے کہا مصعب میں تو بالکل ان پڑھ ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، واقعہ انگوٹھا لگاتا ہوں صاحب، کسی کو بتائیے گا نہیں، دستخط بھی نہیں جانا، بالکل ان پڑھ. اس لیے میں نے کیا تبلیغ کر دی. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، کرنے والوں کا کام. تو میں نے کبھی اس لائن سے تو یہ قابو آئے گا نہیں. میں نے اور باتیں شروع کر. میں نے کہا کیا حال ہمارے گھر، کیا حال ہے، گھر خیریت ہے، سب ٹھیک ہیں، بچے بچے ٹھیک ہیں. میں نے کہا یار الحمدللہ ٹھیک ہے. میں فلاں بچے کا کیا لگا؟ یہ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے، خیریت سے. میں نے کہا یار وہ بچے کی شادی کا ایک قصہ چل رہا تھا تمہارا، تو میں نے کہا تھا پچھلے سال کہ وہ دعا کرو، رشتے کی صورت نہیں بن رہی. بچے کا رشتہ ہو گیا؟ کہنے لگے جی الحمدللہ وہ آپ کی دعا سے ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا تھا یار؟ وہ تو بالکل انکاری تھے. کہنے لگے جی وہ ہاں بالکل انکاری تھے، اور مجھے بھی کچھ توقع نہیں بن رہی تھی کہ ہو جائے گا، اور جی چاہ کے یہ ہو جائے. مگر پھر مجھ سے ایسا ہوا کہ میں نے سوچا، تو میں نے وہ ایک آدمی کو درمیان میں ایسا تھا ہمارا کہ اس آدمی کو میں نے آمادہ کیا کہ بھئی یہ رشتہ کروانا ہے، اور تو فلاں آدمی سے مل. اگر فلاں آدمی ان سے رشتے کے لیے کہہ دے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے اس کو میں نے آمادہ کر لیا، اور اس نے جا کے اس کو آمادہ کر لیا کہ تو جا وہاں جا کے اس سے رشتے کے لیے کہو. تو وہ بھی پوری طرح آمادہ ہو کے آیا، اور اس نے اپنا زور لگایا، وہ رشتہ مان گیا، الحمدللہ ہو گیا. میں نے کہا اسی کا نام تبلیغ ہے. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں، تقریروں کا نام تبلیغ نہیں ہے.
وہ تو منوانا ہے کہ کون کس کی مان جائے گا. جب آدمی کو منوانا ہوتا ہے تو اس وقت تدبیریں سوچتا. ہم نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کون کس کے ذریعے آ جائے گا. فلاں کو بھیجو وہ لے آئے گا اسے. دوسرا آدمی جائے گا تو شاید اور دور ہو جائے گا. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سوچے ہیں کس کس کو کیسے لانا ہے. میں اسی موقع پر شروع کر دوں کہ دعوت کس طرح سے دی گئی, دعوت کس طرح سے پھیلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکمت اور کیا کیا تدبیریں سوچی. حضرت عباس کو کیسے لے آئے, حضرت عباس سے کیسے کام لیا, ابو طالب سے کیسے کام لیا, حمزہ کیسے آئے, اور یہ بڑے بڑے سارے کس طرح سے آئے, ان کے لیے کون کون کس طرح سے استعمال ہوا, ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن دوستو جس وقت کام بناؤ گے جیسے ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں نا, اگر کوئی مقدمہ پڑ جائے, واقعہ یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب وکیل تلاش کر لیتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک وکیل تلاش کر لیتا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی قضیہ پیش آ جائے, جیسے اس وقت میں ایک عذاب سفارش کا چل رہا ہے, تو وہ آدمی سفارشیں بھی تلاش کے فلاں فلاں سے کہے, فلاں فلاں سے کہے, فلاں فلاں سے کہے, ہو جائے گا کام. کر لیتا کیا, خود تلاش کر لیتا. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی. اگر ہم دعوت کے عمل کو اور اسلام میں اور دین میں لوگوں کو لانے کی تدبیریں, اگر اس کو ہم اپنا کام بنائیں تو تدبیریں اللہ ہمیں سجھائیں گے, خود سوچیں گے, ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. لیکن ہم نے اس کو کام نہیں بنایا. سب سے بڑی اللہ کی عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی مدد اللہ کی کس کے ساتھ ہوتی ہے, دعوت کے عمل میں. بشرطے کہ دعوت کا عمل اخلاص حضور کے طریقہ پر ہو اور محض رضا الہی کے لیے ہو, اور اس کی مقدار بھی پوری ہو. بھائی مقدار بھی پوری. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ بھائی زمین پہ محنت کرو تو غلہ اگے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو ہم بھی محنت کرتے ہیں. تو اس نے جا کے اس کی جھاڑیاں واڑیاں صاف کی, جھاڑیاں واڑیاں جا کے صاف کر لی, اور صاف کرنے کے بعد ہل چلا دیا. چاہے وہ بیلوں کے ساتھ یا ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلا دیا. ہل چلانے کے بعد پانی دے دیا, اور پانی دینے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد دوسرے کو ملا, کہنے لگے بھائی وہ زمین پہ محنت تو نہیں شروع کی تھی, کیا ہوا؟ کہنے لگے جی محنت کر دی ہے, اب تو غلے کا انتظار ہے. تو نے کہا کتنی محنت کی ہے؟ کہنے لگی جی جھاڑیاں بھی صاف کی ہیں, ہل بھی چلا دیا ہے, پانی بھی دے دیا. تو آ جائے گا غلہ. 10 سال انتظار میں بیٹھ رہے ہو, غلہ تو آنے کا نہیں, اس لیے کہ مقدار محنت پوری نہیں. اس سے وہ آدمی کہے گا کہ بھائی ایک حل نہیں, حل ٹھیک ہے, حل بھی چلانا ہوتا ہے, پانی تم نے اتنا ہی سنا کہ حل چلانا ہوتا ہے, پانی چلانا ہوتا ہے, خود بھی گشت کرنا ہوتا ہے, وہ بھی گشت ہو گیا سارا کام. خود بھی گشت بھی ہو گیا, وہ بھی گشت بھی ہو گیا, کہ ہو گئی تبلیغ. جمعرات میں جانا ہوتا ہے, مہینے میں 3 دن آ ہو گئی تبلیغ. بھائی اتنا نہیں ہوتا, مقدار محنت ہے. وہ تو ہل چلانا ہوتا ہے, پھر پانی دینا ہوتا ہے, پھر ہل چلانا ہوتا ہے, پھر بیج ڈالنا ہوتا ہے, پھر اس کو ترتیبات دیکھتے رہنا ہوتا ہے, مناسب اوقات میں پانی دینا ہوتا ہے, اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے, تب جا کر کہیں جا کر گندم پیدا ہوتی ہے. یہ جو چیز جو اللہ ڈالا جاتا ہے وہ اللہ آتا ہے. مقدار محنت بھی ٹھیک ہو, نبی کی طریقہ بھی نبی کا ہو, اخلاص بھی نبی کا ہو, شفقت اور حکمت بھی نبی کی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ مقدار محنت بھی نبی کی ہو, ہر حال میں کرنے والا, ہر حال. بیمار ہے, تندرست ہے, کھانے کو مل رہا ہے, کھانے کو نہیں مل رہا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے یا دعائیں دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے تو بھی کر رہا ہے, دعائیں دیتا ہے تو بھی کر رہا ہے, مار رہے ہیں تو بھی کر رہا ہے, پتھر مار رہے ہیں تو بھی کر رہا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, ہر حال میں کرے.